عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بدبخت ہے وہ انسان جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ ناظرین کرام، آج 15ویں شعبان المعظم کی وہ بابرکت رات ہے، یعنی شب برات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر رب العالمین اپنی تجلی کا نزول فرماتا ہے، اور رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تم مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں رزق دوں گا، تم مجھ سے عزت مانگو میں تمہیں عزت عطا کروں گا، اگر تم بیمار ہو مجھ سے صحت مانگو میں تمہیں صحت عطا کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، اس رات کو رب العالمین کی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، باقی راتوں کے اندر رات کے آخری حصے میں ایک رحمت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، جس میں غوث، کتب، ابدال، زاہد، نیک لوگ اٹھ کر رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں رکھتے ہیں، لیکن یہ وہ رات ہے کہ جس کے لیے ہمیں فجر کے ٹائم اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ سلسلہ غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تھے، میں نے حضور علیہ الصلوۃ کو بستر پر گم پایا تو میں نبی علیہ الصلوۃ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، دیکھا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ نماز ادا کر رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، تو میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ نے بہت طویل سجدہ کیا۔ میرے دل کے اندر یہ خوف ہوا کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جو ہے، وہ روح جو ہے، وہ اس دنیا سے چلی تو نہیں گئی، حضور علیہ الصلوۃ وصال تو نہیں فرما گئے۔ فرماتی ہیں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلایا، حضور علیہ الصلوۃ کا پاؤں مبارک کا جو انگوٹھا تھا وہ حرکت میں آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تجھے کس چیز کا خوف تھا کہ شاید تیرے ساتھ اللہ اور اس کے رسول وفادارانہ سلوک نہیں کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کے اندر یہ وہم تھا، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا ہے، کہیں آپ کی روح تو نہیں پرواز ہو گئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ یہ 15ویں شعبان المعظم کی وہ رات ہے جس میں رب العالمین عام معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ رب العالمین خود فرماتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک گزر ہوا ایک پہاڑ سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کے اوپر ایک بڑا خوبصورت ٹیلا دیکھا تو بڑا تعجب کرنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا مالک و مولا، یہ ٹیلا کتنا خوبصورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، اس پر تعجب کرنے والی بات نہیں ہے، تعجب تو اس پر کیا جائے جو اس کے اندر چیز ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا۔ خالق کائنات نے حکم دیا تو وہ ٹیلا جو تھا پتھر کا وہ ٹوٹ گیا، تو اس کے اندر ایک شخص بیٹھا تھا، وہ عبادت کر رہا تھا، وہ عبادت الہی کے اندر مشغول تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ شخص جو ٹیلے کے اندر کسی کو دکھا بھی نہیں رہا، کوئی کام بھی نہیں کر رہا، محض اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے 400 سال ہو گئے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے۔ میرے 7 انگور ہیں، میں یہ انگور کھا لیتا ہوں، یہاں سے نہر جا رہی ہے، میں اس سے کچھ پی لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب میرا آخری نبی آئے گا، میرا پیارا محبوب نبی آئے گا، میں جب اس کو امت عطا کروں گا، پھر میں اس کو مہینے عطا کروں گا، پھر شعبان کے مہینے کے اندر ایک ایسی رات اس امت کو دوں گا، وہ میرے پیارے محبوب کا امتی جب 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اس کو اس کی 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ تو آج کی وہ رات بڑی عظمتوں والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جنت البقیع کے اندر تشریف فرما تھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں حضور علیہ السلام کو تلاش کر رہی تھی، حضور علیہ السلام کو جب میں نے گم پایا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تھے جنت البقیع کے اندر، اس وقت میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہنے لگے اے عائشہ کیا وجہ تم یہاں آئی ہو؟ تو کہنے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج کے پاس تو نہیں تشریف لے کر چلے گئے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے رب العالمین اس رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ عام لوگوں کی جو گناہگار ہوتے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، کیونکہ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا بنی کلب جو بہت بکریاں پالتے تھے اور ان کی بکریوں کے اوپر بہت زیادہ بال ہوا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب العالمین اس سے بھی زیادہ آج کی رات لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔